مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ مسیح خداوند میں آپ کا خادم پاسٹر پرویز سیمول آج پھر ایک نئی صبح میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب ٹھیک ہیں اور خداوند آپ کو ہر روز برکت دیتا ہے۔ آئے آج پھر ایک نئی صبح میں مقدس پاک کلام میں سے ہم حوالہ دیکھیں گے۔ عہد عتیق میں سے دوسری تواریخ اس کا 6 باب اس کی 18ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، لیکن خدا فی الحقیقت آدمیوں کے ساتھ زمین پر سکونت کرے گا۔ دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جیسے میں نے بنایا۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئے عزیزو، ہم سب مل کر آج اس آیت کو پاک روح کی رہنمائی میں مل کر سیکھتے ہیں۔ عزیزو، جیسا کہ مقدس سلیمان خدا کے گھر کو نظر کرتا ہے، اس نے محسوس کیا کہ اس عظیم خوبصورتی کی شاندار تکمیل برائے نام تھی اور کائنات کے خالق کے لیے معمولی تھی، لیکن خدا نے انسان کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی اسی پر محیط ہے۔ اگر آپ مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے پہلے باب کی 11ویں آیت تا 18ویں آیت کو مطالعہ کیجئے گا۔ خدا بے بیان اور اظہار سے پرے ہے، انسانوں اور بتوں کے موازنہ میں ہماری توقع سے بہت ہی زیادہ پاک ہے۔ عزیزو، جیسا کہ خدا تاہم اس نے ہمارے ساتھ پیار کرنے کا انتخاب کیا اور ہمارے ساتھ رہا تاکہ ہم اس کے پاس آئیں اور اس کے جلال میں شامل ہوں۔ کیا ہم سب اس کے جلال میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ اس کے جلال میں شامل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ رہا ہم بھی اس کے ساتھ رہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ کیا آپ اس بات کے لیے ریڈی ہیں؟ آئے پھر عہد کریں کہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے بھی اور اس کے جلال میں شامل ہوں گے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئے عزیزو، دعا کریں۔ قادر مطلق خدا اور فاتح باپ، تو میرے الفاظ کے اظہار سے زیادہ شاندار اور میرے دل کی گرفت سے کہیں زیادہ شفیق ہے۔ تیرے جلال کے لیے تیرا شکر ہو جو کہ انسان کی وضاحت سے دور ہے، اور تیرا فضل جو ہمارے اور تیرے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ ہمارے باپ، تیرا شکر ہو کہ تو خدا ہے۔ اس وقت جتنے میرے بہن بھائی تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، ان سب کو برکت دے اور ان سب کو اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ یہ تیرے ساتھ رہیں اور تیرے جلال میں شامل ہوں۔ اگر ان میں کوئی بیمار، پریشان یا کسی اور ٹینشن میں، ان کی مشکل،
इनकी परेशानी मसीह खुदाम तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, इन्हें बरकत दे। मैं पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करता हूं। कोरोना के जो पेशेंट इस वक्त बड़े सीरियस हैं लाहौर के अंदर, लाहौर के कोरोना के सारे मरीजों को तेरे सामने रखता हूं, उन्हें अच्छा कर दे। इसी तरह पूरी दुनिया के कोरोना के पेशेंट को तेरे खून के अंदर कवर करते हैं, उन पर रहम कर, फजल कर और उन सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने बढ़ने की तौफीक अनायत फरमा। ऐ खुदाम, जो कोरोना के पेशेंट ठीक हो चुके उनके लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी के साथ भरे हुए हैं, और जो इस जहान फानी से कूच कर गए उनके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। ऐ खुदाम, तमाम मुल्कों की सलामती की दुआ करते हैं, यरूशलेम की सलामती, इजराइल की सलामती की दुआ करते हैं। रहम कर, फजल कर, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान पर रहम कर, फजल कर और हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करें, आप सबका निगहबान हो। अजीजों, आखिर में मैं जो आपसे मिन्नत करता हूं, अगर आप मुनासिब समझते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तो फिर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी दिया करें। आपका कमेंट हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा की तारीफ में जो भी आप लिखना कमेंट में चाहते हैं वो जरूर लिखा करें, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन।